بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سراج الملک۔ نواز شریف صاحب نے واپسی کا اعلان کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب واپس تو آ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے کون سا بیانیہ اپنانا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی مقبولیت کو واپس حاصل کر سکے، کیونکہ جو 14 ماہ میں انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے، اس سے تو کبھی بھی لوگ کارکردگی کی بنیاد پر تو ان کو ووٹ دینے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ پرانی باتیں کریں گے، وہ موٹر وے دکھائیں گے یا وہ ایٹمی دھماکے، تو اس پہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ یہ چیزیں بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ ایک نعرہ جو آپ 20 سال سے لگا رہے ہیں، 30 سال سے لگا رہے ہیں، تو اس نعرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب نئی چیز دکھانی ہے، نئی چیز لانی ہے۔ عمران خان کو جب انہوں نے نکالا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، تو اس کے بعد ان کی جو کارکردگی تھی وہ بہت ہی بری تھی۔ اس میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایسی بہتری نہیں یہ لا سکے جس سے یہ کہہ سکے کہ ہم نے 14 ماہ میں ملک کو سنبھالا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے IMF کا پروگرام لیا، عمران خان نے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا تھا، ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ تو عمران خان تو ملک کو بہتر حالت میں چھوڑ گئے۔ اس وقت پاکستان کی ترقی کی شرح بھی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے جو IMF سے قرضہ لیا تھا، وہ بھی انہوں نے عمران خان کی کارکردگی ان کو دکھائی تھی IMF کو کہ ہم یہ ہمارے ملک کی ترقی کی شرح ہے، اس پر ہم آپ سے قرضہ لے رہے ہیں اور اس طرح ہم آپ کو واپس کریں گے، جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے 18 ارب ڈالر ملک کے خزانے میں پڑے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد IMF کا پروگرام لیا، 1.5 ارب، کبھی 2 ارب، کبھی 3 ارب، دوست ممالک کے پیسے انہوں نے یہاں پہ رکھے ہوئے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی۔ تو کارکردگی کی جو بنیاد ہے وہ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ باقی شعیب شاہین صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں، ان سے جب یہی سوال حامد میر صاحب نے کیا کہ نواز شریف جو بیانیہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کون سا بیانیہ ہوگا، اس پر شعیب شاہین نے ایک بہترین تجزیہ دیا ہے، اپنا رائے دی ہے۔ آئیے وہ سنتے ہیں۔ اب شعیب شاہین صاحب ذرا سنیں نواز شریف صاحب نے گفتگو کیا کی ہے لندن۔ 4 جج بیٹھ کے تو کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں۔ اعلیٰ کار کون ہے؟ اعلیٰ کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ بڑا ظلم ہوگا اور اپنے آپ سے ہم ظلم کریں گے اگر ان لوگوں کو ہم اپنا سپیئر کریں گے۔ یہ لوگ قابل معافی نہیں ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اچھا، اب شعیب شاہین صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ جنرل باجوہ کا نام تو لیتی ہے لیکن جنرل فیض کا نام نہیں لیتی، اور باقی جو جج صاحبان ہیں ان کے نام نہیں لیتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب پاکستان واپسی سے پہلے اسی قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے جیسا بیانیہ اب تحریک انصاف کا؟ میرا خیال ہے یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ یہ جو 16 مہینے انہوں نے ڈرامے کیے ہیں، شہباز شریف جاتے جاتے وہ جو آخری پل تھا اس کا افتتاح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جی جناب چیف آف آرمی اسٹاف کی مہربانی سے یہ پل بھی میں بنانے کے قابل ہوا۔ ارشاد بھٹی لگ رہے ہیں تو ان کی چاپلوسی کی آخری حدوں کو جو چھونے والا تھا، ان کا سگا بھائی نہیں تھا؟ ان کے آنے کا کس نے اناؤنسمنٹ کیا؟ شہباز شریف نے نہیں کہا کہ جناب میرے بڑے بھائی اور قائد PMLN آ رہے ہیں؟ اور کون نہیں جانتا کہ شہباز شریف ان کی اجازت کے بغیر کر سکتا تھا پرائم منسٹرشپ کبھی بھی؟ اچھا، ان کا جو پسندیدہ ترین آدمی اسحاق ڈار کس کا تھا؟ مفتاح اسماعیل کو سائڈ پہ کیا کہ جی یہ آئے گا اور معیشت کو سنبھال لے گا، بڑا افلاطون اور سقراط ہم بھیج رہے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب کس پارٹی کے تھے؟ میاں جاوید لطیف کس پارٹی کے تھے؟ احسن اقبال کس پارٹی کے تھے؟ 87 منسٹرز وزیر و مشیر تھے، جس میں سے 5 یا 10 ہوں گے، 5 تھے جو وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، باقی منسٹریز 4 آپ دے دیں فضل الرحمان کو، باقی سارے کے سارے 70 75 یا 80 منسٹرز کس کے پاس تھے؟ اگر ان کی پرائم منسٹرشپ کا یہ عالم تھا کہ سوائے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دفن کر کے انہوں نے بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، اور خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ باجوہ نے ان کو کہا کہ جی فروری اس میں 2019 میں کہا کہ پہلے پنجاب گورنمنٹ لے لو، اس کے بعد آپ کو فیڈرل گورنمنٹ ملے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، ہمیں بیک وقت چاہیے۔ اور بیک وقت کیا کیا کہ جب اس نے کہا آ جاؤ، اور یہ بھاگتے ہوئے نہیں گئے، اور اس سے پہلے ووٹ کو عزت دے رہے تھے، ہم آج چاہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے نیچے گرنا پڑے گا۔ احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، سب کی میں نے بھی سنی ہوئی، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے آج لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور ڈالر آپ نے کہاں پہنچا دیا، آپ نے اپنی GDP کو 0 پہ پہنچا دیا، ریزرو آپ نے ختم کر دیے، پیٹرول اب مل نہیں رہا، فیکٹریاں آپ کی بند ہو گئی، ملٹی نیشنل کمپنیاں ساری چلی گئی ہیں۔ آج اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ 16 مہینوں میں پہنچانے والی یہ 15 جماعتیں یا 13 جماعتیں جو بھی تھیں، جس کے سرخیل شہباز شریف اور نواز شریف ہیں،
نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی پچھلے 16 مہینوں میں کہ نہیں جناب ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جو بیٹھے ہیں غلط بیٹھے ہیں، یا وہ کہتا کہ میں نہیں ان کے ساتھ نہیں شامل کرتا؟ تو اسحاق ڈار کو کس نے بھیجا تھا؟ اور یہ ساری کیبنٹ میٹنگز یا سارے جو پالیسی ڈیسیژنز ہوتے تھے کون لیتا تھا ان کا؟ ٹھیک ہے، وہ لیتے تھے. ایون چیف آف آرمی اسٹاف کی نامینیشن بھی کہتے ہیں جی وہاں سے ہو کر آئیے. تو بات یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ بیانیہ ڈیولپ کر دوں گا یا اس طرح کی گفتگو اور بات کر لوں گا اور لوگ کہیں گے واہ واہ بھائی بڑا اچھا ہو گیا، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کے آپ ووٹ لے لیں گے.